جشن کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ آج کے اس پرنور اور سب سے بڑی عید کے جشن کا آغاز کرتا ہوں اور تلاوت کلام پاک کے لیے جناب خواجہ نوید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لے کر آئیں اور تلاوت کا شرف حاصل کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر جشن کا جو سلسلہ ہے اس کو تلاوت کے ساتھ متصل کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خواجہ نوید بھائی۔ شراب غدیری پلانے لگا ہوں، شراب غدیری پلانے لگا ہوں، ولایت کا قرآن سنانے لگا ہوں۔ ابھی منکروں کے جگر چاک ہوں گے، ابھی منکروں کے جگر چاک ہوں گے، رکیں گے وہ کیسے جو ناپاک ہوں گے۔ علی کا میں نعرہ لگانے لگا ہوں، شراب غدیری پلانے لگا ہوں۔ یا علی۔ ماسٹر ایان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ادھر مائک پر تشریف لے کر آئیں اور مولا کے دربار میں جو ہے آج کی خوشی میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ بلند تر صلوات پڑھیے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات۔ یا علی لب پا میرے صبح و مسا رہتا ہے، یا علی لب پا میرے صبح و مسا رہتا ہے، یا علی لب پا میرے صبح و مسا رہتا ہے، یا علی لب پا میرے صبح و مسا رہتا ہے۔ جام کوثر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے، جس کی چہرے پہ خوشی نام علی سے آئے، جس کے چہرے پہ خوشی نام علی سے آئے، اس کا چہرہ دم آخر بھی کھلا رہتا ہے۔ یا علی لب پا میرے صبح و مسا رہتا ہے، آتی رہتی ہے سماعت میں سلونی کی صدا، آتی رہتی ہے سماعت میں سلونی کی صدا، علم کے شہر کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اے منافق میں نصیری کو برا کیسے کہوں، اے منافق میں نصیری کو برا کیسے کہوں، میرے دل میں بھی نصیری کا خدا رہتا ہے۔ پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا، پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا، نقطہ
निकल जाए तो क्या रहता है, या अली लब पा मेरे सुबह हो मसा रहता है। सलावत। माशाल्लाह, ये थे जनाब मास्टर अयान अली हसनैन जो मौला के दरबार में अपना हदिया अकीदत पेश कर रहे थे। अयान बेटा इधर आके बैठ जाओ, ज़रा 6 फुट के फासला रखो। एक बुलंदतर सलावत पढ़िए। न कुछ सुना है न सोचा अली अली के सिवा, न कुछ सुना है न सोचा अली अली के सिवा, नहीं है कोई वजीफा अली अली के सिवा। किसी पे जब भी हलाकत का वक्त आया है, तारीख के आईने में किसी पे जब भी हलाकत का वक्त आया है, तो कुछ भी याद ना आया अली अली के सिवा। इधर तो पर्दे के बाहर रसूल थे मौजूद, इधर तो पर्दे के बाहर रसूल थे मौजूद, नहीं तो कुछ पस पर्दा अली अली के सिवा। और इसी के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ मास्टर ज़ैन अली हसनैन से कि वो मास्टर रामिज़ हुसैन से कि वो तशरीफ़ लाएं और मौला के दरबार में हदिया अकीदत पेश करें। एक बुलंदतर सलावत पढ़िए। मनकबत से पहले 3 शेर हज़रत अली की शान में। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हमारे हाथ भी हैं अंबिया का एक शेर आया, हमारे हाथ भी हैं अंबिया का एक शेर आया, कि मुश्किल में अली का नाम लब पे बार बार आया, हमारे हाथ भी हैं। और उधर की पार खंदक अम्र इब्ने अब्दवद ने, उधर की पार खंदक अम्र इब्ने अब्दवद ने, इधर ली शेर ने अंगड़ाई उठ कर के शिकार आया, उधर की पार खंदक अम्र इब्ने अब्दवद ने, इधर ली शेर ने अंगड़ाई उठ कर के शिकार आया, और कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं असहाबे मोहम्मद में, कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं असहाबे मोहम्मद में, उधर नाम
شمار آیا کچھ ایسے نام بھی شامل ہیں اصحاب پیمبر میں، ادھر نام آیا ہونٹوں پر ادھر سے بے شمار آیا، ہمارے ہاتھ بھی ہیں بر محمد وآل محمد صلوات۔ گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا، گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا، گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا، گنگنا کے غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے گا، گنگنا کے غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے گا، اور گھر کو جنت نما ہے بنانا، انبیاء کو اگر ہے بلانا، گھر کو جنت نما ہے بنانا، انبیاء کو اگر ہے بلانا، اے مسلمان تجھے اپنے گھر میں جشن حیدر منانا پڑے گا، اے مسلمان تجھے اپنے گھر میں جشن حیدر منانا پڑے گا، اور موت جینے کی دے گی دعائیں، زندگی ناز اٹھائے گی، لیکن بغض حیدر کے موذی مرض سے اپنے دل کو بچانا پڑے گا، بغض حیدر کے موذی مرض سے اپنے دل کو بچانا پڑے گا، اور ہم سری کر رہا ہے علی سے، ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے، لیکن ہم سری کر رہا ہے علی سے، ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے، لیکن شیخ تجھ کو بھی دو انگلیوں سے باب خیبر اٹھانا پڑے گا، شیخ تجھ کو بھی دو انگلیوں سے باب خیبر اٹھانا پڑے گا، گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا، بر محمد وآل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ ماسٹر رامز بہت خوب، دل جل کے بھسم ہو گئے چہرہ اتر گیا، دل جل کے بھسم ہو گئے چہرہ اتر گیا، شیخین یوں تو کہتے رہے منہ سے مرحبا،
دل جل کے بھسم ہو گئے، چہرہ اتر گیا، شیخین یوں تو کہتے رہے منہ سے مرحبا، ہنس کر چھپا رہے تھے وہ اپنے اضطراب کو، ہنس کر چھپا رہے تھے وہ اپنے اضطراب کو، منہ کھولے تک رہے تھے مولا ابو تراب کو۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ روز غدیر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو، اور جب اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرو تو اس کو اس طرح سے مبارکباد پیش کرو کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بلندتر صلوات پڑھیے۔ تو عید اکبر عید غدیر ہے، اس سے بڑی خوشی کائنات میں نہیں ہے۔ ہر سو دہر میں گونج رہا ہے حیدر حیدر آج کے دن، ہر سو دہر میں گونج رہا ہے حیدر حیدر آج کے دن، کانپ رہے ہیں قبروں میں مولا کے منکر آج کے دن، ہنستے چہرے، یہ آپ سب کے لیے ہے یہ مصرع کہ ہنستے چہرے روشن آنکھیں لب پہ نام ہے مولا کا، ہنستے چہرے روشن آنکھیں لب پہ نام ہے مولا کا، مومن خوش ہیں جیسے خوش تھے بوزر و کمبر آج کے دن۔ اور اسی کے ساتھ اسی خوشی کو، اس سلسلے کو جو ہے جاری رکھنے کے لیے درخواست کرتا ہوں جناب سید محمد مہدی کاظمی بھائی سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور مدحت و منقبت کے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ بہت مختصر ایک ربائی اور ایک بہت مشہور قصیدے کے 3 یا 4 مصرے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ علی کا ذکر عبادت کا مزہ دیتا ہے، علی کا ذکر عبادت کا مزہ دیتا ہے، تلاوت کا مزہ دیتا ہے، علی کا نام تلاوت کا مزہ دیتا ہے، نصیری جو میرے مولا کو خدا کہتا ہے، نصیری جو میرے مولا کو خدا کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے مگر سچ کا مزہ دیتا ہے، جھوٹ کہتا ہے مگر مواد بلند صلوات پڑھ دیں۔ ایک بہت مشہور قصیدہ جو کہ سرائیکی زبان میں ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا آپ کی سماعتوں کے نظر بآواز بلند صلوات۔ پڑھنا ایک قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا ایک قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے سنا
رل کے سناو نعرہ علی دا پڑھنا ہے قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا ہے قصیدہ زہرا دا شاہ پیران دا پیرے زہرا دا شاہ پیران دا پیرے میں کیا دساواں او کتنا امیر او میں کیا نساواں او کتنا امیر تحت سراتوں عرش اولا تئیں تحت سراتوں عرش اولا تئیں او سارے دسارا او سارے دسارا او رقبہ علی دا او پڑھنا ہے قصیدہ حق دے ولی دا او پڑھنا ہے قصیدہ نعرہ سناو اور رل کے علی دا پڑھنا ہے قصیدہ حق دے ولی دا ایک خاص بالے ایک عام بالے او جڑا خاص بالے او زہرا دلالے او جڑا خاص بالے او زہرا دلالے نو کے سناتے قرآن سناوے نو کے سناتے قرآن سناوے او سب نو پڑھایا او کلمہ نبی دا او پڑھنا ہے قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا ہے قصیدہ کعبے دا گوہ کعبے دے اندر آیا بنا کے او دیوار چدر او آیا بنا کے دیوار چدر تیرا رجب دا ہے یاد منظر تیرا رجب دا ہے یاد منظر کعبے چ پہلا کعبے چ پہلا او سجدہ علی دا او پڑھنا ہے قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا ہے قصیدہ آیا بن کے ادھر تے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی او عزت ملی ہے جگ تو نرالی سب لوگ آدھن میں کو کلندر سب لوگ آدھن میں کو کلندر سگہاں مگر میں او سگہاں مگر میں علی دی گلی دا او پڑھنا ہے قصیدہ حق دے ولی دا سارے سناؤ رل کے سناؤ او نعرہ علی دا او پڑھنا ہے قصیدہ کم از کم آج کے دن سنت رسول خدا ادا کرتے ہوئے نعرہ لگاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری 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 ازل دن سے ولائی ہوں میں غدیر میں ہوں یہ مت سمجھیے کہ آپ غدیر سے بہت دور بیٹھے ہیں
ازل دن سے ولائی ہوں میں غدیر میں ہوں اسی لیے تو صدا دست دستگیر میں ہوں یہ کہہ رہی ہے ولایت بھی وجد میں آ کر یہ کہہ رہی ہے ولایت بھی وجد میں آ کر متحرہ ہوں فقط قلب با ضمیر میں ہوں اٹھا رہے ہیں علی کو رسول ہاتھوں پر غدیر خم کے منظر کو کہ اٹھا رہے ہیں علی کو رسول ہاتھوں پر میں ایڑیوں کو اٹھائے جب میں غفیر میں ہوں بلندتر صلوات پڑھیے چراغ جلتا ہے جس کا ہوا کے ہوتے ہوئے چراغ جلتا ہے جس کا ہوا کے ہوتے ہوئے اس کے بعد ماسٹر حیدر فیضان کو دعوت کلام دوں گا کہ چراغ جلتا ہے جس کا ہوا کے ہوتے ہوئے بنا ہے مولا وہی مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے علی کو بخش دی ہیں مرضیاں الہی نے علی کو بخش دی ہیں مرضیاں الہی نے علی سے مانگا کرو تم خدا کے ہوتے ہوئے درخواست کرتا ہوں ماسٹر فیضان سے کہ وہ حیدر فیضان سے کہ وہ تشریف لے کر آئیں اور ہدیہ عقیدت پیش کریں بلند تر صلوات بار دیگر بلندتر صلوات معزز مومنین اور مومنات آپ سب کو عید غدیر مبارک ہو آج کے دن کے حوالے سے بالکل نیا قصیدہ پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں حق علی علی تو کر بندے یا 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 ہے بعد نبی دے جلی پہلا ہے بعد نبی دے ولی پہلا ہے بعد نبی دے وسیع پہلا ہے بعد نبی دے علی پہلا تو من پہلا نمبر بندیا حق علی علی تو کر 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 بندیا جیڑا پڑیا میسم قمبر نے جیڑا پڑیا سرما ابو ذر نے جیڑا پڑیا مالک اشتر نے جیڑا پڑیا کمیل تے جابر نے ایک سبق تو پڑھ بندیا حق علی علی تو کر 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 بندیا کل دین تے کل ایمان آکھن بو
لن والا قرآن آکھن چہرہ رب رے مانے آکھن نبی علی نو اپنی جانے آکھن تو بھی دم علی دا پر بندے گا حق علی علی تو کر بندے حق علی علی تو کر بندیا کل دین تے کل ایمان آکھن بولن والا قرآن آکھن چہرہ رب رے مانے آکھن نبی علی نو اپنی جانے آکھن تو بھی دم علی دا پر بندے گا حق علی علی تو کر بندے گا حق علی علی تو کر بندے گا حق لال کلندر علی حق علی علی تو کر بندیا اے دے در تو سب نو سب ملدا اے تو پاک نبی دا ادب ملدا حق ملدا تے حق دا سبب ملدا جنو علی ملے اونو رب ملدا آہ مولا علی دے در بندیا حق علی علی تو کر 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 بندیا تو بغض علی نال کرنا ہے کیوں موت کفر دی مر نائے تو دوزخ دے وچ سڑنا ہے جو کرنا ہے سو پرنا ہے کوئی کم قیدا کر بندیا حق علی علی تو کر بندگا حق علی علی تو کر بندیا حق علی علی تو کر بندیا حق علی علی او تو بغض علی نال کرنا ہے کیوں موت کفر دی مر نائے تو دوزخ دے وچ سڑنا ہے جو کرنا ہے سو پرنا ہے کوئی کم قیدا کر بندیا حق علی علی تو 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 کر بندیا شیر سماعت فرمائے علی باج نہ پوری پیندی ہے کوئی
جنگ بھی نہ جیتی جان دیے جدوں جند مشکل وچ پیندی پھر لوڑ علی دی پیندی ورد ناد علی دا کر بندیا حق علی علی تو 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 کر بندیا. مقطع آپ کی سماعت کی نظر ہے. بی بی فاطمہ حسنین تھے نبی پاک دے دل دا چین تھے تے منور رب دے نین تھے سچ آنکھاں ہین دا رین تھے بی بی فاطمہ دا کر بندیا حق علی علی تو کر بندیا حق علی علی تو کر بندیا. پنج نعرے پنج تنی سوا لکھ نعرہ حیدری. ماشاءاللہ یہ ماسٹر فیضان حیدر مولا کے دربار میں منقبت پیش کر رہے تھے. مومنین آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ یہ جو زمین پر نشان لگائے ہوئے ہیں یہ آپ کی میری بچوں کی بڑوں کی بزرگوں کی عورتوں کی سب کی حفاظت کے لیے ہیں. برائے مہربانی آپ ان نشانات پر بیٹھیں اور جو مومنین 6 فٹ سے کم کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ نشانات پر منتقل ہو جائیں. یہ البرٹا ہیلتھ کی طرف سے سٹی کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹس ہیں. آپ پلیز ان کو فالو کیجئے. ایک بلند تر صلوات پڑھتے ہوئے ذرا ذرا اپنی صفحے درست کر لیں. بار دیگر بلند تر صلوات. من کنتو کہہ کے دین کی تکمیل ہو گئی. من کنتو کہہ کے دین کی تکمیل ہو گئی. کس نے کہا کہ مولا بنایا غدیر میں. معراج کی وہ شب پس پردہ خدا کا ہاتھ. معراج کی وہ شب پس پردہ خدا کا ہاتھ دیکھا تھا جو نبی نے وہ دکھایا غدیر میں. میں درخواست کرتا ہوں فیضان رضوی بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور منقبت پڑھنے کا شرف حاصل کریں. ایک بلند تر صلوات پڑھیے. خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایتک امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد. کلام کے آغاز سے پہلے آپ کی خوبصورت سماعتوں کا ہدیہ ایک قطع. سینئر منقبت خوان افضال بھائی حسن زیدی صاحب بیٹھے ہیں تشریف فرمائے. تو صداقت بخاری صاحب تشریف فرمائے. تو آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کو ہدیہ بر محمد و آل محمد صلوات. علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں. قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں.
علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی بازمیر بیٹھے ہیں، بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں۔ کلام آپ کی خوبصورت سماعتوں کو ہدیہ کلیم اختر صاحب، کلیم اختر کلیم کا کلام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ غدیر میں بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعلان کر رہی ہے رسالت غدیر میں، اعلان کر رہی ہے رسالت غدیر میں، تکمیل ہوگی دی کی، تکمیل ہوگی دی کی عمارت غدیر میں، اعلان کر رہی ہے رسالت غدیر میں۔ اور شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کو ہدیہ۔ اترا فلک سے تاج ولایت غدیر میں، اترا فلک سے تاج ولایت غدیر میں، لہجہ لہجہ بدل کے اتری ہے آیات غدیر میں، کتنا عظیم دن ہے دن بھی غدیر کا، کتنا عظیم دن بھی ہے یہ دن بھی غدیر کا، پالان کو بھی مل گئی عزت غدیر میں، من قلت کی سند ہے تو جبریل ہے گواہ، من کنت کی سند ہے تو جبریل ہے گواہ، ٹوٹی ہے کچھ دلوں پہ، ٹوٹی ہے کچھ دلوں پہ قیامت غدیر میں۔ اور خوبصورت شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کو ہدیہ۔ بجلی چمک کے چہرے ہر ایک کے دکھا گئی، بجلی چمک کے چہرے ہر ایک کے دکھا گئی، کھل 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 کے آئی سب کی حقیقت غدیر میں، باخل کا زباں پہ دلوں میں نہیں ہے، باخل کا زباں پہ دلوں میں نہیں، بس یہ منافقین کی تھی حالت غدیر میں، مولا میں جس کا اس کے ہیں یہ مولا یہ مرتضی، مولا میں جس کے
سے ہیں یہ مولا یہ مرتضی ممبر سے کی نبی نے ہدایت غدیر میں. اور آخری شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کو ہدیہ. مختار کل کہات میں ایمان کل کہات مختار کل کہات میں ایمان کل کہات. اے چشم شوق اے چشم شوق اے چشم شوق دیکھ ولایت غدیر میں. اور مکتاب کی خوبصورت سماعت کو ہدیہ. پی کر کلیم جام غدیری کہوں یہ بات. پی کر کلیم جام غدیری کہوں یہ بات. اس میں کی تھی سبھی کو ضرورت غدیر میں ہے. اعلان کر رہی ہے رسالت غدیر میں. تکمیل ہوگی دین کی عمارت غدیر. ماشاءاللہ یہ فیضان رضوی بھائی جناب کلیم اختر کلیم صاحب کا بہت ہی لاجواب کلام پڑھ رہے تھے. ابھی شروع میں جو میں نے ایک کلام سے استفادہ لیا تھا، نہ کچھ سنا ہے نہ سوچا علی علی کے سوا، وہ بھی جناب کلیم اختر کلیم صاحب کا ہے. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جناب کلیم اختر کلیم، فیضان رضوی، فیضان حیدر، زین، رامز، جتنے بچوں نے بڑوں نے یہاں پہ پڑھا ہے، جنہوں نے ابھی پڑھنا ہے، جو حاضرین ہیں ناظرین ہیں آن لائن دیکھ رہے ہیں، اور جو مومنین و مومنات دنیا کے جس گوشے میں بھی اس وقت آباد ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، مولا انہیں اس کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ رکھیں، اور جو بیمار ہیں انہیں بصدقہ بیمار کربلا جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. اور اسی غدیر میں کی بہر میں ہی ہے کہ ایک کام لاجواب ہوا ہے غدیر میں. ایک کام لاجواب ہوا ہے غدیر میں، شیطان بے نقاب ہوا ہے غدیر میں. شیطان بے نقاب ہوا ہے غدیر میں، اور والغیب کے مکین بھی سننے کو آئے تھے. والغیب کے مکین بھی سننے کو آئے تھے جب آخری خطاب ہوا ہے غدیر میں. اور یوں ہی نہیں ہجوم سر جادہ نجف، یوں ہی نہیں ہجوم سر جادہ نجف، منزل کا انتخاب ہوا ہے غدیر میں. اور ممکن نہیں غدیر میں سورج غروب ہو، ممکن نہیں غدیر میں سورج غروب ہو، ہر ذرہ آفتاب ہوا ہے غدیر میں. ایک بلندر صلوات پڑھیے. جس طرح پہلے بھی میں نے گزارش کی کہ امام رضا علیہ السلام سے جو منسوب آج کے دن کی تہنیت ہے، اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے عربی اور فارسی اور اردو کے چند اشعار ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ صدیق الاکبر والفاروق العظم سلطان اولیاء سخن گداز منبر سلونی سرور مطلبی ابن عم نبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء اماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین الموحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین اماد الدین
وجہ اللہ، عین اللہ، نور اللہ، سر اللہ، اذن اللہ، روح اللہ، باب اللہ، سیف اللہ، عبد اللہ، اسد اللہ الغالب، مولائی و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری. اور اسی کے ساتھ میں اپنے وینکوور سے آئے ہوئے مہمان جناب سید حسن زیدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لے کر آئیں اور جشن کے سلسلے کو جاری و ساری رکھیں. ایک بلند تر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انتہائی قابل احترام مومنین و مومنات، السلام علیکم. آپ تمام حضرات کو جشن عید غدیر، یا یوں کہیے کہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی، بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. میں ذاتی طور سے شکر گزار ہوں جناب نواب حسن صاحب اور وقار حسن صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہاں ڈھونڈ نکالا. حالانکہ میں نے کوئی ان کو اطلاع نہیں دی تھی کہ میں یہاں موجود ہوں، لیکن بہرحال ان دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ کیلگری میں پہلی مرتبہ میں آپ سب کے حضرات کے سامنے پیش ہو رہا ہوں. دوسری خوشی اس بات کی مجھے محسوس ہوئی کہ مجھے نواب صاحب نے 7:30 بجے کا وقت دیا تھا، اور جب میں 7:30 بجے پہنچا تو یہ دیکھا کہ یہاں پڑھنے والے اور سننے والے اور آرگنائزرز پہلے سے موجود ہیں. بہت کم ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں. بہرحال 2-3 قطع اور دوسرے مجھ سے پہلے جن لوگوں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، اور ان بچوں نے خاص کر کے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ 2-3 قطع ہے اور پھر ایک منقبت کے 3-4 اشعار. چشم تصورات سے دیکھا جو سوئے عرش، چشم تصورات سے دیکھا جو سوئے عرش، کوئی نظر نہ آیا وہ اکبر و صغیر میں نے کیا سوال فرشتے کہاں گئے، میں نے کیا سوال فرشتے کہاں گئے، رب نے کہا کہ بھیجے گئے ہیں غدیر میں، رب نے کہا کہ محمد علی وفا صاحب کی 1-2 قطع اور پڑھ لیتے ہیں. مدح کے موتی رول رہے ہیں، مدح کے موتی رول رہے ہیں، کانوں میں رس گھول رہے ہیں، کانوں میں رس گھول رہے ہیں. ہاں یہ زبان میسم کی زبان ہے، ہاں یہ زبان میسم کی زبان ہے، کٹ گئی لیکن بول رہی ہے،
یہ زبان میسم کی زبان ہے، ہاں یہ زبان میسم کی زبان ہے، کٹ گئی لیکن بول رہی ہے۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے مگر حیات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے، اور علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی کائنات۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ تقی عابدی صاحب کے منقبت کے 3-4 اشعار سنیں۔ ویلائے آل محمد کا جام ہاتھ میں ہے، ویلائے آل محمد کا جام ہاتھ میں ہے، غدیر خم کا نشہ ساری کائنات میں ہے، غدیر یا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری، علی کو جب بھی پکارا تو یوں ہوا محسوس، علی کو جب بھی پکارا تو یوں ہوا محسوس، تمام قوت پروردگار ہاتھ میں ہے، یا شکریہ بابا۔ علی کو جب بھی پکارا تو یوں ہوا محسوس، تمام قوت پروردگار ہاتھ میں ہے، اور غدیر خم کی فضاؤں میں کس کا نام آیا، غدیر خم کی فضاؤں میں کس کا نام آیا، کہ شور صلی اللہ ساری کائنات میں ہے،
शेर मुलाज़ा कीजिए कि रुकू में दे के अंगूठी अली ने बतलाया, रुकू रुकू में दे के अंगूठी अली ने बतलाया, तमाम मुल्के सुलेमान मेरी ज़कात। बहुत बहुत शुक्रिया। रुको में दे के अंगूठी अली ने बतलाया, रुको रुको में दे के अली ने, रुको में दे के अंगूठी अली ने बतलाया, तमाम मुल्के सुलेमान मेरी ज़कात में है। और हुसैन थाम के जुल्फ़े नबी बताते हैं, हुसैन थाम के जुल्फ़े नबी बताते हैं, मदार गर्दिशो ले लो निहार हाथ में है, मदार उसूल असल शरीयत है शेख हक गोई। अगला मिसरा सुनिएगा कि उसूल असल शरीयत है शेख हक गोई, उसूल असल शरीयत है शेख हक गोई, फिदक का तस्करा हर वक्त वाजिबात में है, फिदक का तस्करा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, सेहत और सलामती के साथ। बहुत बहुत माशाअल्लाह, ये वैंकूवर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान ज़ाकिर जनाब सैयद हसन ज़ैदी भाई थे। हसन ज़ैदी भाई के लिए और तमाम पढ़ने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए, सेहत और सलामती, रिज़्क़ में बरकत के लिए एक बुलंदतर सलावत पढ़िए। बड़ी है धूप की शिद्दत गदीर के दिन से, बड़ी है धूप की शिद्दत गदीर के दिन से, मुनाफिकों में है वहशत गदीर के दिन से। कहा खुदा ने जो अकमल तो दी, नबी ने कहा, कहा खुदा ने जो अकमल तो दी, नबी ने कहा, वसूल हो गई मेहनत गदीर के दिन से। और उन्हें भी खास है सदमा गदीर के दिन का, उन्हें भी खास है सदमा गदीर के दिन का, हमें भी खास है उल्फत गदीर के दिन से। अब मैं दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, बहरहाल बहुत तेज़ी से कोशिश करूँगा कि मौलाना का जो तारुफ का एक समुंदर है उसको एक कूज़े में समेट के आपके सामने पेश कर सकूँ कि अगस्त 1960 में हैदराबाद में पैदा होने वाला एक बच्चा जो है, कौन जानता था कि वो दुनिया के कोने कोने में नकीब करबला बन जाएगा, और कौन ये जानता था कि सुन्नत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और सुन्नत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अदा करने के लिए 7 साल की उम्र में ये बच्चा जो है करबला का पैगाम पहुंचाने का आगाज़ करेगा
اور مجالس اور جشنوں سے خطاب کا جو ہے آغاز کرے گا، اور وقت کے بہتے دھارے کے ساتھ مولانا نے اپنی دنیاوی تعلیم بھی ختم کی، 18 سال خلیجی ممالک میں ایویشن کے شعبے سے منسلک رہے، اور پھر 2009 میں دنیاوی جاب وغیرہ کو خیر بات کہہ دیا۔ جو مجھے آخری اطلاع ملی تھی وہ یہ تھی کہ مولانا کی ذاتی لائبریری میں 2500 سے زیادہ کتابیں اس وقت موجود ہیں۔ امریکہ کی تمام ریاستوں میں، کینیڈا، لندن، یورپ، فرانس، بنگلہ دیش، انڈیا، عراق، افریقہ، یہاں تک کہ ان علاقوں کے دور دور کے چھوٹے چھوٹے جو دیہات ہیں، مولانا نے وہاں جا کر بھی مجالس سے خطاب کیا اور ذکر حسین جو ہے اس کو عام کیا۔ مولانا کا ایک جو ہے لقب جو ان کو دیا گیا وہ دیا گیا مصروف ترین مولانا، کیونکہ مولانا ماشاءاللہ سال میں تقریباً 10 سے 11 مہینے جو ہیں مجالس اور جشنوں کے سلسلے میں سفر میں رہتے ہیں، اور مولانا کا وقت لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے ہمیں مولانا آن لائن مل گئے ہیں اس وقت، ورنہ آج کل بھی مولانا کے جو ہیں جشن وغیرہ کے سلسلے میں کمٹمنٹس موجود تھیں۔ حسن بھائی مسلسل اشارہ کر رہے ہیں کہ جلدی کرو، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا اور تیز ہو جاؤں۔ مسلسل کئی سال تک نشو اشرف سے مولانا کو جو ہے جشن نور کا صحرا جو ہے وہ مولانا جیتتے آئے ہیں۔ ممبئی اور حیدرآباد سے خطیب حجت العصر کا لقب جو ہے وہ مولانا کو دیا گیا، اور نوجوان جو ہیں وہ مولانا کو مولانا آف یوتھ کہتے ہیں، کیونکہ مولانا کہ جو موضوع سخن ہے اس میں حالات حاضرہ چھلکتے نظر آتے ہیں۔ حالات حاضرہ کی روشنی میں حالات حاضرہ کو قرآن و تفسیر و اہل بیت کی روشنی میں جو ہے مولانا حالات حاضرہ کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اب مولانا کو جو ہے بہت ادب سے درخواست کروں گا کہ مولانا جو ہے وہ مجلس سے جشن سے جو ہے وہ خطاب شروع کریں، اور انشاءاللہ 9:26 پر جو ہے نماز مغرب کا وقت ہو جائے گا، تو اب سے لے کے 9:26 تک انشاءاللہ مولانا آپ سے خطاب کریں گے۔ بس ایک ربائی در زہرا کی جاروب کشی کے لیے کہ ملی ہے رمز شفاعت کریم ہستی سے، ملی ہے رمز شفاعت کریم ہستی سے، بچا لیا مجھے ابن علی نے پستی سے، یقین ہے روز جزا میں اٹھایا جاؤں گا، یقین ہے روز جزا میں اٹھایا جاؤں گا، غدیر خم سے یا کرب و بلا کی بستی سے۔ اور اسی کے ساتھ مولانا سے درخواست کرتا ہوں بہت ادب سے کہ مولانا جو ہے وہ جشن کا آغاز کریں۔ بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، میرے لیے بھی اٹس اے بگ آنر کہ میں باب الحوائج امام بارگاہ میں پہلی مرتبہ تقریر کر رہا، اور بھائی نے اتنی تعریف کر دی کہ جس کا میں قابل نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم، میرے بارے میں اتنا ان کو جانتے، اور مجھے یہ ایک اور اچھی خوشی لگی کہ میرے بھائی، بڑے بھائی حسن محمد زیدی صاحب یہاں تھے وینکوور میں، ان سے ملاقات، یہ ہمارے بہت پرانے چاہنے والے، کویت میں ہم لوگ ساتھ تھے، اور بہترین خوبصورت آواز کے مالک ہیں، بہت اچھا بھائی نے کلام سنایا، مولا ان کو سلامت رکھے۔ اور مجھے باب الحوائج امام بارگاہ میں یہ اتنے 3-3.5 مہینے سے آن لائن پڑھ رہا، کہیں بھی اس طرح کا ایٹماسفیئر ماحول نہیں ملا جیسا اب مل رہا، اتنے جشن ہو گئے۔ ابھی میں لاس اینجلس پڑھ کے آپ کے پاس آ رہا، آدھا گھنٹہ پہلے لاس اینجلس پڑھ رہا تھا۔ یہ فائدہ ہوا آن لائن کا کہ ایک جگہ بیٹھ کے پوری دنیا میں پڑھو، ذکر علی پوری دنیا میں کرو، یہ کمال ہے میرے مولا کے ذکر کا، کہ
ایک جگہ جب امام علی ایک وقت میں 1000 جگہ جا سکتے، 40 جگہ جا سکتے، تو ذکر بھی اسی طرح ہو رہا میرے مولا کہ پوری دنیا میں میرے مولا کا ذکر ہو رہا. اچھا مجھے یہ پتا نہیں کہ ابھی مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے، اور 45 منٹ سپیچ کروں گا، 45 منٹ بس. تو بہرحال دوستو، اٹس اے بگ ڈے جو گزر گیا. ابھی آپ کے پاس سٹل 40-50 ایک گھنٹہ ہوگا یہ دن ختم ہونے کی. بس تیزی سے جاتا 2 یا 3 پیغام دوں گا انشاءاللہ کہ غدیر یہ بگیسٹ ڈے تھا، اس سے بڑا کوئی دن نہیں تھا. عید الاکبر، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جتنے عیدیں سب اپنی جگہ پہ صحیح، لیکن غدیر ہر چیز غدیر کے ساتھ. غدیر ہے تو سب کچھ ہے، غدیر نہیں ہے تو کچھ نہیں. میں نے اس لیے کہ آج جو عام، پلیز غور سے سننا، آج جو عام مسلمانوں میں اور ہم میں ڈیفرنس کیا ہے؟ اسلام کے کئی فرقے، سارے فرقے، اور ہم میں کیا ڈیفرنس ہے؟ صرف غدیر کا ڈیفرنس. اگر وہ لوگ غدیر کو مان لیتے تو آج کوئی ڈیفرنس ہی نہیں ہوتا اسلام. صرف ایک ہی ڈیفرنس ہے، غدیر کو نہیں مانا. ہم نے غدیر کو مانا، انہوں نے غدیر کو نہیں مانا. بٹ ڈیفرنس یہی ہے، اس لیے کہ یہ بھی مانتے ہیں مولا علی کو. مولا کو تو سبھی مانتے ہیں. علی کی پرسنالٹی ایسی ہے، علی کا کیریکٹر ایسا ہے، علی کا کردار ایسا ہے، علی کے اخلاق ایسے ہیں کہ علی کو دشمن نے بھی مانا، چاہنے والے نے بھی مانا. لیکن ماننے میں فرق ہے. اگر جس نے بلا فصل مانا وہ کامیاب ہوا، جس نے بلا فصل نہیں مانا وہ کامیاب نہیں ہوا. اسی لیے ہم اپنی اقامت میں اور اذان میں کہتے ہیں کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل. کیوں کہتے ہیں بلا فصل؟ اس لیے کہ رسول نے کہا تھا ہاتھوں پہ بلند کر کے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا. ایک چیز یاد رکھو، عربی میں جب بھی، غور سے سننا، عربی میں جب بھی 2 سینٹنسز کے بیچ میں فے آئے گا، فے جیسی آئے گا ساری دیواریں ٹوٹ جائیں گی، بلا فصل ہو جائے گا. عربی میں 2 سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے آئے تو ساری دیواریں ٹوٹ جاتی، بلا فصل ہوتا. جیسے کن فے کن، اللہ ارادہ کرتا فوراً ہوتا. کن فے کن، اللہ ارادہ کرتا فوراً ہوتا. اسی طرح من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہے. رسول نے کلیئر میسج دیا کہ اب بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے، بلا فصل مانو گے تو پھر تم قدیر کو سمجھو. تو دوستو، میں نے شروع کیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے کہ پورے 6500 آیتوں میں اللہ نے کہیں نہ کہیں چھوٹا یا بڑا تفصیل ضرور سنائی، لیکن اس آیت میں کوئی تفصیل نہیں، کہ ایک اشارہ ہے کہ میرے حبیب اس پیغام کو پہنچاؤ. کہاں کیا اشارہ؟ یہ اس وقت ایسے معلوم ہو رہا کہ جیسے پہلے کوئی حکم دے چکے تھے. ولایت علی، امام علی کی ولایت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ پورا قرآن تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نازل فرمایا، مگر ولایت علی کے حکم دینے کے لیے، ولایت علی کے پیغام کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا، مقام قاب قوسین تک بلایا، سدرۃ المنتہا سے گزرے. معراج نہیں پڑھ رہا، معراج صرف 2 چیزوں کا نام ہے. 27 رجب کی رات معراج صرف 2 چیزوں کا نام ہے. آل دا وے زمین سے آسمانوں کی بلندیوں پر لے کر گئے. صرف 2 چیزوں کو بولنے. آپ امپورٹنس کو سمجھے کہ اللہ چاہتا تو یہ حکم کو جبرائیل کے ذریعے نازل کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا. کہا میرے حبیب تم اوپر آؤ، کوئی خاص حکم دینا ہے. معراج پہ بلا کے صرف 2 چیزوں کا حکم دیا، ایک ولایت علی کا، ایک نور فاطمہ کا. کیا بس علی اور فاطمہ. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. معراج صرف 2 چیزوں کا نام، ولایت علی، غدیر کا حکم دیا، آپ نور شہزادی کونین کو عطا کیا. بس دوستو، میں خالی ایک سکیچ کھینچتا کہ واقعہ غدیر ہوا کیا، یہ واقعہ کیا ہوا، یہ واقعہ کیا. اچھا، یہ جتنی کتابوں میں، میں اپنی شیعہ بکس کی بات نہیں کرتا، ایون اگر آپ کو انگلش ٹرانسلیٹڈ بکس چاہیے تو آئی کین پرووائڈ یو. مجھے واٹس ایپ کرو، میں بھیجتا ہوں، ریفرنسز بھیجتا ہوں. عربی میں ہے، فارسی میں ہے، اردو میں ہے، انگلش.
یہ نہیں ہے کہ یہ چھپا ہوا واقعہ آج مسلمانوں کو نہیں بتایا گیا، وہ ایک الگ ڈیفرنس ہے، لیکن واقعہ تو کتابوں میں ہے. اب بڑے بڑے رائٹرز نے لکھا، بڑے بڑے نیریٹرز نے لکھا کہ غدیر کا واقعہ ہوا. نہیں ماننا وہ الگ بات ہے. دیکھیں ہر چیز کو ماننا، آپ نہیں مانتے نہیں مانتے. ضد تو شیطان نے بھی کی تھی. کیا شیطان کو اللہ کی معرفت نہیں تھی؟ سب سے زیادہ معرفت تھی اس کو. وہ تو دیکھ رہا زمین سے آسمانوں میں گیا تھا. اگر آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو ایک الگ بات ہے، لیکن غدیر ہر چیز کے اوپر ہے. یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا کہ غدیر کو پروپوگیٹ کرو. آٹھویں امام کا مشہور ارشاد، ابھی بھائی نے آٹھویں امام کے کچھ القاب جو اپنے جد کے بارے میں کہے، وہ آٹھویں امام کے پاس، میرے غریب امام کے پاس جب بھی کوئی شاعر پوئٹ آتا تھا تو امام ہمیشہ یہ پوچھتے تھے اس سے، کیا تو نے میرے جد کے لیے کچھ لکھا ہے، کوئی مرثیہ لکھا ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جو مجلس ہوتی تھی وہ اس طرح ذاکری نہیں ہوتی تھی. شاعر پڑھتا تھا جیسے انیس و نبیل کے زمانے. یہ تو 100 برس پہلے شروع ہوئی، 100-150 برس ذاکری. پہلے تو صرف اشعار لکھے جاتے تھے، مرثیے لکھے جاتے تھے. جناب ابو طالب کے 20,000 اشعار رسول کی شان تھے. پہلا شاعر ہے ابو طالب. ہوا کیا، آٹھویں امام جب بھی کوئی شاعر آتا پوچھتے ہیں کہ بھائی تو نے لکھا ہے، وہ کہتا مولا آپ کے پاس آؤ اور نہ لکھو. تو ہوتا کیا تھا، مولا اہتمام کرتے تھے. پلیز غور سے سننا، مجلس کا اہتمام کرتے. ہمیشہ کوئی چیز کرو اہتمام کرو، ایٹا کچھ پہ مت کرو. کیا آپ گھر میں مجلس کرنا چاہتے تو پراپرلی 5 منٹ بیٹھو، پراپرلی ایک مجلس کرو، ایک نوحہ پڑھو، ماتم کرو، 2 آنسو نکالو، وہ مجلس ہوتی. یہ نہیں کہ عورت کھانا بنا رہی، میں ٹیلی فون پہ لگا ہوا ہوں اور نوحہ چل رہا. ثواب تو ملے گا لیکن وہ مجلس نہیں ہوگی. مجلس کا اور کوئی اہل بیت کا ذکر کرو، اس کا اہتمام کرنا. اتنی برکت. رزق کا اگر پرابلم ہے، بیماریوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، کوئی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، گھر میں ذکر حسین کرو، مولا کا ذکر کرو، لیکن پراپرلی، بالکل پراپرلی. میں یہ نہیں بول رہا کہ 100 آدمی کو بلا کے کرو. آپ پڑھنے والے اگر پڑھنا بھی نہیں آتا تو نوحہ لگو کسی نوحہ خان کا اور بیٹھ کے 5 منٹ بیٹھ کے ذکر حسین روز اپنے گھروں میں کرو، روز مولا کیا ذکر کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کی بلا مصیبتیں پریشانیاں دن بھر کی چلے جائیں گی. لیکن کب؟ یہ نہیں کہ مجلس کر کے پھر فوراً میں بیٹھ کے انڈین مووی دیکھوں، یہ نہیں کہ بیٹھ کے پھر مجلس سنو اور پھر بیٹھ کے انڈین سانگ سنو. یہ بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. غدیر کا تحفہ یہ دو، اس لیے کہ یہ سال کا یہ آخری بڑا دن 1441 ہجرہ کا لاسٹ ڈے ہے. جو برکتیں تم کو لینا ہے، جو رحمتیں لینا ہے، باب الحوائج میں بیٹھ کے بہترین جشن کر رہے، سجا ہوا امام بارگاہ ہے. بہت اچھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس امام بارگاہ کو دیکھ کر. ہر چیز سجی ہوئی ہے. دوستو اتنا اچھا ولایت کا جشن کر کے مولا کو کیا تحفہ دے کے جانے والے ہو یہاں سے؟ غدیر کا کوئی گفٹ دینے والے ہو یا صرف لینے والے ہو؟ آج جو مانگو گے ملے گا. اس سے بڑا دن نہیں. اس کی ولایت ہے. پلیز غور سے سننا، اس کی ولایت کا اعلان ہے. جو مشن، پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو، جو مشن اللہ نے نبی آدم سے شروع کیا تھا، نبی آدم سے شروع ہوا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، آج آ کے کمپلیٹ ہوا. 1,24,000 پیغمبروں کا ایک ہی نعرہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. رسول نے 22 برس مکے پوری اپنی تبلیغ، 13 ایئرز مکے میں اور یہ 10 ایئرز مدینے میں، یہ پورے جو تبلیغ کی وہ کیا تھی؟ ایک ہی جملہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کا جو مشن تھا 1,24,000 پیغمبروں کا، اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرز، 18,000 سال سے پورا اسلام نیچے تک آیا. صرف لا الہ الا اللہ اور اس دور کے نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے، پڑھتے ہوئے آئے. اب اسلام سٹیج پہ آ گیا. ایسی کہ اللہ کیا کہہ رہا آیت میں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یہ میرے جملے نہیں، عابد بلرامی کے جملے نہیں، قرآن بول رہا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میرے حبیب اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اب سوچو کتنی بڑی بات. جس رسول سے اللہ ہمیشہ محبت سے بات کرے، حبیب بولے، یاسین بولے، طٰہٰ بولے، مدثر بولے، مزمل بولے، اس رسول سے آج کیسے بات کرتا؟ ایک لفظ پورا وہ مشن نیچے تک آیا. اور آنے کے بعد اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ لا الہ، پلیز جملے غور سے سنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت مل جائے گی. پھر بول رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اگر جنت ملتی تو مکے میں ملتی، غدیر سے پہلے ملتی. کیا بول رہا ہے؟ اگر
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت لینا تھا تو غدیر سے پہلے مرنا تھا. غدیر کے بعد جب تک علی ولی اللہ نہیں بولو گے، جب تک اقرار ولایت امیر المومنین نہیں کرو گے، کچھ نہیں ہونے والا. یہ میرے جملے نہیں، یہ میرے جملے نہیں، اللہ کے رسول کے جملے. مسجد نبوی، میں ابھی آٹھ امام کا واقعہ کمپلیٹ کرتا. مسجد نبوی دھڑا بھری ہوئی مسجد، سرکار کا جملہ، عابد بن کا جملہ نہیں. غدیر سے آنے کے بعد کہا، مسلمانوں سے کہا یہ بتاؤ کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری، حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، جو اطاعت الہی تھا اس پہ عمل کیا، میرے احکامات پہ عمل کیا، حج اس نے پاپیادہ کیا، 40 حج اس نے کیے، کوہ ابو خبیث کے اتنا سونا راہ خدا میں دینا، اتنی نیکی کے ساتھ وقت گزارا. دوران حج طواف کر کے جب صفا صحیح کرنے صفا پہ گیا، دوران صفا اور مروہ اگر اس کو کوئی بے گناہ قتل کر دے تو وہ کہاں جائے گا؟ تو سارے مسلمانوں نے ایک آواز ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنی عبادت، اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اتنا سونا راہ خدا میں خیرات کرنا، حج کے دوران صفا اور مروہ میں بے گناہ قتل ہونا، وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، 100% جنت. سارے مسلمانوں نے ایک آواز ہو کے کہا وہ جنت میں جائے گا. اس وقت اللہ کے رسول کا جملہ، عابد بن رامی کا جملہ نہیں، اللہ کا رسول کہتا ہے اتنی عبادت کے بعد بھی اگر پرے مغز یہ ناخون کے کور کو بولتے، اگر پرے مغز کے برابر بغض علی ہوگا تو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا. تو یہ تو یہ یاد رکھو، ولایت علی ہے تو سب کچھ ہے. اس لیے کہ علی کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں. امام علی کے بارے میں یہ کلی ہے کون؟ ایک 2 منٹ یوز کو بتا رہا کہ آج کے دن کی تم امپورٹنس کو سمجھو کہ اتنا بڑا دن چلا گیا، اتنا بڑا دن. ہم نے کیا کیا مولا علی سے؟ ہم نے کیا دیا گفٹ؟ اب کیا لینے والے؟ کوئی چیز پلان کیا؟ میں اور لڑکیوں کو بول رہا، عورتوں کو بول رہا، مردوں کو بول رہا. Did you plan anything؟ کہ لینا کیا؟ کچھ دینا بھی ہے، کچھ دینا چاہتے امام علی کو. آپ بولیں گے یار میں کیا دوں گا، وہ تو کائنات کا مالک ہے، میں تو فقیروں کا فقیر ہوں. مولا کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے، ڈائمنڈز نہیں مانگ رہے، گولڈ نہیں مانگ رہے، آپ کے ڈالرز نہیں مانگ رہے. وہ کیا مانگے گا یار جس کی ٹھوکر میں کائنات؟ وہ کیا مانگ؟ جو سر ابراہیم ہے، جو انبیاء کے علوم کا وارث ہے، جو زبور کا دریا ہے، جو انجیل کا ایلیا ہے، جو امام معشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو خصیم نار و جنہ ہے، جو دین کا سردار ہے، جو متقین کا امام ہے. علی غیروں کا امام نہیں ہے، متقین کا امام ہے، جو تقوی والا ہے اس کا امام ہے. علی نیک اماموں کا باپ ہے. شوہر بطول جو ہے، شوہر بطول، اسلام کا عمود، اسلام کا ستون، جنت کا آراستہ کرنے والا زیور، جبرائیل جس کو پکارتے ہیں، میکائیل جس کی مدد کو آتے ہیں، اتنے فضیلتوں والا علی آپ سے کیا ملے گا؟ اچھا ایک بات مجھے یاد آئی، امام علی کا نے ایک جگہ اپنے سرمن میں کہا کہ میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں. کیا بول رہے ہیں؟ بات آئی ہے تو سن لو یار، سن لو. علی کہتے ہیں ایک جملہ بس، علی کہتے ہیں میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں، ایک سپاق ہوں. تو کیا ہے وہ اصلی نور؟ کسی نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. ایک دفعہ چمکا تھا بس، صرف ایک دفعہ. کب چمکا؟ جب قوم موسیٰ نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ یا موسیٰ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے. تو موسیٰ نے کہا یار، جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے، موسیٰ نے کہا یار میں نے نہیں دیکھا، تم کیسے دیکھو گے؟ دیکھ ہی نہیں سکتے. کیا ہوا تھا یار، میں کیا ہوا؟ کم دیکھ ہی نہیں سکتے. لن تر، آواز آئی لن ترانی یا موسیٰ، سوال ہی نہیں پیدا. لیکن موسیٰ کا انسسٹ بڑا، قوم کا وہ پریشر آیا تو کہا پروردگار اب میں ان کو جواب کیا دوں؟ اللہ اتنا کریم ہے یار، اتنا مرسیفل ہے، اتنا مرسیفل ہے. میں یہی تو کہتا ہوں، آپ سوچو جو علی کا اللہ ہو وہ کیسا اللہ ہو.
کیا بول رہا ہوں میں، کیا بول رہا ہوں؟ جو امام علی جیسے بندے کا اللہ، علی بندہ ہے وہ خدا ہے۔ امام علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے، زمین پہ سر رکھ کر سجدہ کر کے وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے۔ کبھی مولا کی فضیلتوں میں یہ جملے نہیں بولے، ہمیشہ بولو مولا جس چیز پہ فخر محسوس کر رہے تھے کہ میں بندہ خدا اس کا۔ تو آپ سوچو، تو موسیٰ نے کہا پروردگار کیا کروں؟ غور سے سننا، غور سے سننا، 2 منٹ بس۔ امام نے کہا کہ آواز آئی، اچھا موسیٰ ایسا کرو، تمہارے اتنے لوگ ہیں نا 100,000، اس میں سے 70 کو سیلیکٹ کرو، 70 آدمی جو بالکل پائس، ان کو لے کر آؤ تور پہ لے کر آؤ، لیٹس سی اسپاک ہوگا۔ اگر وہ لوگ زندہ رہ گئے تو سمجھو دیکھ لیا، مر گئے تو پھر میری ذمہ داری نہیں، یہ نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ نے کہا بھائی چلو لیٹس گو اینڈ سی اللہ۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ پوروں میں سے جب پورے 5 سے 70 کو سلیکٹ کر کے موسیٰ طور پر لے کر لائے، اب جب بالکل تیار ہو گئے، ایک ایسا نور چمکا، ایک ایسا سپاک ہوا کہ موسیٰ غش کھا گئے، پورے ہلاک ہو گئے۔ میں حیات القلوب سے پڑھا، حیات القلوب علامہ مجلسی جا کے دیکھ، جب سپاک ہوا اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اس کو ایک شاعر نے اپنے مسدس کے ایک ون میں عجیب واقعے کو پیش کیا، وہ سن لو۔ شاعر کہتا ہے کہ خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا، خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا۔ آپ نے کس، اے کلیم، موسیٰ کلیم ہے، اے کلیم آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا؟ اے کلیم آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا؟ کچھ جو دیکھا، پلیز غور سے سنو، کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا۔ آپ نے انجام تمنا دیکھا۔ شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ۔ سر بات پڑھ لے محمد والے محمد۔ شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ۔ تو دوستو ایسا بندہ بار بار بول رہا، یہ اللہ کا ایسا بندہ، اس کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ جو کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق، وہ علی کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ What can we give him؟ کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ۔ مولا ہم سے کچھ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرے، کچھ مانگ رہے بھی نہیں۔ مولا کی ایک ہی خواہش ہے تمام شیعوں سے، تمام ان کے کلمہ پڑھنے والوں سے، کہ جو اسلام کا فریم ہے اس فریم پہ عمل کرو، وہ میری اطاعت ہے۔ اس فریم پہ کراس مت کرو، جو علی چاہتا بہترین۔ دیکھو دوستو، میں آسٹریلیا میں تھا، میلبورن، وہاں پہ ایک سیمینار ہو رہا تھا رمضان میں، یہ سال نہیں 3 سال پہلے۔ وہاں پہ مولا کے شان میں جوز اور کرسچن پریسٹ اور سینیگور سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور میں بھی گیا تھا لیکچر اسپیچ دینے۔ ہر آدمی مولا کی شان میں پڑھ رہا تھا، ہر آدمی مولا کی شان۔ جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا کہ میں ہندوستان سے میرا تعلق ہے، وہاں پہ کئی مذہب کے لوگ ہیں، علی ایک ایسی پرسنالٹی، علی ایک ایسی ہستی، علی ایک اللہ کا ایسا بندہ کہ ان کے اگر کوئی خلوص کے ساتھ مولا کی بائیوگرافی پڑھے، خلوص کے ساتھ مولا کی زندگی کو پڑھے، تو اس کو سر جھکانا لازم ہوتا۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس ہندو لوگ مولا کی شان میں جو ہے قصیدے پڑھتے، مولا کی شان میں ہر آدمی بولتا، آج اگر جوز نے بولا تو اس لیے کہ یہ پڑھا لکھا، اس لیے کہ جو پڑھا لکھا، پلیز غور سے سنو، جو پڑھا لکھا ہوگا، جو ایجوکیٹڈ ہوگا، جس کے پاس ایجوکیشن ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا، وہی علی کو سمجھ سکتا۔ اس لیے کہ علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا، علی علم سے سمجھ میں۔
میں یوتھ کا بول رہا کہ اتنے ایجوکیشن کو حاصل کرو، اتنے علم کو حاصل کرو، صرف بیچلرز کر کے اپنی زندگی کو کینیڈا میں کیلگری میں مت گزارو. تم کو پروفیشنل کورسز میں جانا ہے. اگر تم کو پروپوگیٹ آف ٹیچنگز آف امام علی کرنا ہے، اینڈ اٹ از یور ریسپانسبلٹی. یہ یوتھ کا بول رہا، لڑکا لڑکی کا بول رہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ تم علم کو حاصل کرو، اتنے علم کو حاصل کرو کہ میرا مولا بول رہا کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ علم، جملے سنو مولا کے، اگر وہ علم کسی منافق کے پاس چلا گیا ہو تو جاؤ اور لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی. علی نے کلیئر میسج دے دیا کہ میراث تمہاری ہے. تو میں یوتھ کو بول رہا کیلگری سے کہ علم کو حاصل کرو، لڑکا لڑکی بہترین ایجوکیشن حاصل کرو. جتنا تم ایجوکیشن حاصل کرتے جاؤ گے اتنا علی تم کو سمجھ میں آتا رہے گا، اور تم جہاں بیٹھو گے وہ پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام علی کرو گے. اینڈ اٹ از یور ریسپانسبلٹی کہ جہاں جاؤ وہاں پہ ذکر علی کرو. لیکن جہالتوں میں رہو گے تو نہیں کر سکو گے. جب تک علم نہیں آئے گا نہیں کر سکو گے. تو دوستو یہ سب سے بڑی بات ہے. تو وہاں اس سیمینار میں نے ان سے کہا کہ تعریف کر رہے تھے مولا کی. میں نے کہا علی کی شان ایسی ہے کہ سب تعریف. پھر میں نے پلٹ کے مجمع سے کہا بھائی سنو، شان علی کو تو سب نے مانا، شیعہ وہ ہے جو شان علی کو بھی مانے، فرمان علی کو بھی مانے. خاموش ہو گئے آپ. شان علی کو بھی مانے، فرمان علی کو بھی مانے. بس یہ دو چیزوں میں پوری زندگی گزارنا. تم غدیر کو سمجھو. یہ سب سے بڑا عید کا دن تھا جو آج گزرا. تمہاری یہ سال 1441 ہجرہ کا یہ لاسٹ ڈے تھا برکتوں والا. اب ختم ہو گیا، یہ سال ختم ہو گیا. اب موبائل ہے پھر سال ختم ہو جائے گا. لاسٹ چانس تھا ہم سب کے لیے کہ لینا کیا مولا کی بارگاہ سے. علم کو لو. اور ایک چیز اور بول رہا، رزقاً واسعاً حلالاً طیباً. یہ چیز کو حاصل کرو. صرف حلال رزق کی طرف جانا. اس لیے کہ میرا مولا بول رہا، میں نہیں بول رہا. کیا حلال رزق ہوگا ولایت علی تمہارے دلوں میں آئے گی. رزق حرام ہوگا تو علی کی ولایت نہیں لے گی. اور امام علی کو زبان سے بولنے والا شیعہ نہیں چاہیے، ریولوشنری شیعہ چاہیے، انقلابی شیعہ چاہیے، کام کرنے والا شیعہ چاہیے. ڈم شیعہ نہیں چاہیے جو می اینڈ مائی فیملی کہتا ہے نا، وہ نہیں چاہیے. علی کو ریولوشنری شیعہ. آج کا ریولوشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ راستوں پہ نکل جائیں. آج کا ریولوشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بازار میں جاؤ. نو. آج کا ریولوشن کیا ہے؟ تمہارے کیریکٹر کا ریولوشن، تمہارے علم کا ریولوشن، تمہاری زبان کی سافٹنس کا ریولوشن، تمہاری آنےسٹی کا ریولوشن. یہ لے کر آؤ کہ یونیز میں ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے. میں یوتھ کو بولا تم یونیز جاتے ہو، تم سکول جا رہے، تم کارپوریٹ کمپنیز میں جا رہے، تو تم اتنے آنےسٹ رہو، اتنے بہترین کیریکٹر کو پیش کرو، اتنے سافٹ اسپوکن رہو کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ تم کس ریلیجن سے بلانگ کرتے. لیکن لوگ تم سے پوچھے کہ تم کتنے آنےسٹ ہو، کتنے سافٹ اسپوکن ہو، تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے، تو بولا آئی ایم فالوور آف امام علی. اس طرح اپنے کیریکٹر کو، اس طرح اپنے اس کو تم کینیڈا میں پروپوگیٹ کرو پیسفل طریقے سے. علی کا نام تھی اس کے ساتھ. ہم اس حسین کو مانتے جو سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کا بچانے والا. امام علی کا زندگی کو چیک کرو کہ کیا مولا کی زندگی تھی، کیسے میرے مولا نے پروپوگیٹ کیا، کیسے میرے مولا نے امام کے اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچایا. دوستوں میں اس لیے کیس پڑھنا کہ وقت کی تنگی تو یہ جو واقعہ ہوا 10 ہجری 10 ہجری اور آخری حج اللہ کے رسول کا، فرسٹ اینڈ لاسٹ حج. آپ سوچو، پہلا حج تھا خانہ کعبہ بننے کے بعد، پراپر حج. پھر بولو، حج تو کئی ہوئے. نبی ابراہیم نے بھی حج کیا، لیکن 3 آدمی، ابراہیم، ہاجرہ، اسماعیل. اس کے بعد پراپر حج، ولایت علی کے ساتھ والا حج، مولا کی ولایت کے بعد، مولا کی ولادت کے بعد والا حج. پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ میں ایک پراپر حج ہو رہا تھا. اور اللہ کے رسول نے اعلان کیا 10 ہجری کو. میں آپ کو ہسٹری بتا رہا تھا، اسکیچ کیا کیا قدیر کیا تھا. اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ یہ میرے آخری دن آ گئے،
میں بہت جلدی اللہ کے پاس واپس چلا جاؤں گا اور یہ سال میں حج پہ جاؤں گا، جس کو حج مقبولہ بولتے ہیں. اتنا بڑا حج. اللہ کے رسول، وقت تیزی سے نکل رہا میرے ہاتھ، بس 10 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. حج مقبولہ سرکار نے اعلان کیا تو پہلی مرتبہ اس زمانے میں اتنا بڑا کراؤڈ جمع ہوا، سینٹرل افریقہ سے، یمن سے، ایجپٹ سے، سوڈان سے، پورا عرب، ہر طرف سے مجمع ہے، ہر طرف سے مجمع. 125,000 کی روایت اہل سنت کی کتابوں میں، 1,25,000، بہت بڑا کراؤڈ. آج کا کراؤڈ نہیں، اس زمانے کا. ہزاروں میل دور سے لوگ پہنچے سرکار کے ساتھ حج کرنا. لاسٹ حج کمپلیٹ ہو گیا. میں شارٹ کر رہا، حج کمپلیٹ ہو گیا. حج کمپلیٹ ہونے کے بعد اللہ کا رسول وہاں سے چلے. اب سب لوگ ایک دوسرے کو خدا حافظ بولتے. آخری حج تھا، سرکار نے کہہ دیا تھا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا. چلتے چلتے یہ جو غدیر کا میدان یہ آج بھی موجود ہے، جو جدہ سے میقات ہے، جوفا، وہی غدیر. جدہ سے جو میقات ہے، اگر آپ جدہ کوئی جائے عمرے پہ تو اس کی جو میقات ہے یا حج پہ، وہ جوفا ہے. مدینہ منورہ سے کوئی جائے تو وہ مسجد شجرہ ہے. کھانے کعبہ بیچ میں 4 جو ہے میقات ہے، 4 چیک پوسٹ. جدہ والوں کے لیے جو میقات ہے وہ جوفا ہے. جوفا ہی میدان غدیر. میں ابھی گیا تھا، میں نے وہاں سے عمرہ کیا ہے ریسنٹلی. تو جوفا جو ہے میقات، اور یہ میدان کا نام غدیر تھا. اور وہاں پہ ایک ویل تھی، کنواں تھا جس کا نام خم تھا. خم، تو وہاں پہ خم کا کنواں تھا، اس لیے اس کو غدیر خم بولتے. یہ بہت بڑا میدان تھا. اور وہاں پہ میں اپنی لینگویج میں بول رہا کہ وہاں ایک بہت بڑا راؤنڈ اباؤٹ تھا جہاں سے ڈیفرنٹ ویز تھے. کوئی یمن جاتا تھا، کوئی طائف جاتا تھا، کوئی مدینہ جاتا تھا، کوئی دوسرے ایسٹرن پروونس کی طرف جاتا. سارے راستے وہاں سے چلتے تھے. ایک راؤنڈ اباؤٹ تھا، تو جتنے حاجی مکے سے آ رہے تھے وہ اس راؤنڈ اباؤٹ تک تو سب ساتھ رہتے تھے. وہاں سے بھی ڈیفرنٹ راستوں پہ چلے جاتے جس کو جہاں جانا تھا. تو وہاں پہ جب یہ پہنچے تو وہاں جبرائیل آئے اور آ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ آیت وہاں اتری کہ میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دیجیے کہ جس کا ہم نے آپ کو پہلے حکم دے دیا. اگر نہیں پہنچایا تو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. اب رسول نے عجیب انداز سے اعلان. اور اس کے بعد کیا کہہ رہا اللہ کہ میرے حبیب اللہ انسانوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا. تو اس کا مطلب ایک ڈر تھا، منافقین کا ڈر تھا کہ انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. آپ گھبرائیے مت، میں ہوں، گاڈ فادر میں آپ کا ہوں، اللہ آپ کا ہوں، خالق کائنات آپ کا ہوں، آپ کا پروٹیکٹر ہوں. اس کے بعد کیا کہا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. دوستو جا کے قرآن میں آئے دیکھ لو، اسی پہ ختم ہو رہی قوم الکافرین کے اوپر. میں آپ سے پوچھتا کہ کیا حج کے بعد حج کر کے جو لوگ آئے تو وہاں پہ کوئی کافر تھا؟ ایک بھی کافر نہیں تھا. کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا ہوں؟ سارے کے سارے حاجی تھے بھائی، سارے کے سارے شیف کرے ہوئے تھے بالوں کو. 1,25,000 پیور حاجی تھے. یہ آیت کوئی دوسری جگہ پہ نہیں آئی، یہ آیت کوئی جنگ کے میدان میں نہیں آئی، یہ آیت غدیر خم میں آئی ہے کہ اللہ قوم کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. واٹ ڈو یو مین یار، واٹ ڈو یو مین کافر؟ ایک کافر نہیں ہے، پورے مسلمان ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کو نہیں پہنچاتا. اللہ کا کوئی جملہ عبث نہیں ہوتا، کوئی جملہ عبث نہیں ہوتا. اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایکچولی وہاں کے کافروں کی بات نہیں کر رہا تھا اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا اب جو حکم آئے گا اس کا، اس کو نہیں مانو گے تو کافر بن جاؤ. جو حکم تھا اس کے لیے تھا یہ جملہ. اللہ کے رسول نے بھی بڑا اہتمام کیا. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اس اسپاٹ پہ پہنچ کے جیسے حکم آیا کئی ہزار لوگ آگے بڑھ گئے تھے، اور کئی پیچھے تھے. جو پیچھے تھے ان کا انتظار کرنا تھا، اور جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو بلانا تھا. اب پلیز غور سے سنیں. جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو بلائیں گے کیسا؟ اس لیے کہ سارے احکام ہو گئے، نماز کا آ گیا، روزہ، حج، زکات، خمس، حج بھی ہو گیا. اب ان کو آگے بڑھنے، وہ بھی عرب کی بگ نوز ہوتی
یہ لوگ بڑے بگ نوز ہیں، کبھی بگ نوز نہیں رکھنا، غرور تکبر کی بات نہیں کرتے. تو یہ لوگ آگے بڑھ گئے تھے. وہ لوگ بولے کہ یار آنا تھوڑی، کون آئے گا؟ اللہ کا رسول ان کے مزاج کو جا، پلیز غور سے سننا، اللہ کے رسول ان کا مزاج کو جانتا تھا کہ اب کوئی نہیں آئے گا. میں بولوں گا کہ کوئی اور حکم ہے آؤ، تو بولیں گے کہ یار اب کیا حکم، حد بھی کمپلیٹ ہو گیا، جتنے اسلام کے احکامات ہیں سب آگے، سب ہم نے کر لیا، وائی شوڈ بی کم بیک، اتنے تھکے ہوئے، لیٹس گو، ایسی بلاتے رہتے. اس وقت اللہ، پلیز غور سے سنو، اس وقت اللہ کے رسول نے ان کو بلانے کا طریقہ کیا استعمال کیا؟ سلمان اور بوزر کو بولا کہ تم آگے بڑھو، تیز آگے بڑھ کے تم یہ اعلان کرو، کچھ مت کرو، یا ایھا الناس حیا علی خیر العمل. اس سے پہلے یہ جملہ کبھی نہیں آیا تھا. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ اس سے پہلے یہ جملہ کبھی نہیں آیا تھا. رسول نے سلمان اور بوزر سے کہا کہ آگے بڑھو، اور آگے بڑھ کے صرف یہ اعلان کرو، حیا علی خیر العمل. اب تک جتنے عمل تم نے کیا، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری زکات، تمہارا خم، جتنا سارے اعمال کے اوپر ایک خیر عمل ہے. سپرلیٹیولی سارے اعمال کے اوپر یہ عمل ہے اب جو ہونے والا. تو لوگوں نے کہا اچھا یہ ایسا کون سا عمل ہے کہ سارے نماز سے بھی بڑی، روزے سے بھی بڑی؟ تو اب پتا چلا اگر ولایت ہے تو نماز ہے، ولایت ہے تو روزہ ہے، ولایت ہے تو حج. بس دوستو، اسی لیے آج اذان میں ہم یہ، اس کے بعد سے اذان میں آیا حیا علی خیر العمل، یہ سب سے عمل خیر کا نام ولایت علی. اب لوگ پلٹ کے آئے. بس میں ختم کر دیا، میرا بھی ٹائم ہو گیا، میرا دوسرا جشن 10 منٹ میں مجھے دوسری تیاری کرنا ہے. تو میدان کو صاف کیا گیا، گتروں کو اتارا گیا، جتنے کانٹے تھے نا میدان میں، رسول نے کہا کہ جسٹ کلین آل دس، میدان کو صاف کر دو. مسلمان سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ ہونے والا کیا تھا. ایک چیز بتا دی، جتنے کانٹے راستے کے ہیں ولایت کے سب صاف کر دو. سب کلین ہو گیا. میدان میں 1,25,000 بیٹھ گئے. پہلی مرتبہ ظاہری طور پہ بول رہا، اللہ کا رسول، عالمین کا رب، عالمین کا رسول، پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے اتنے بڑے کراؤڈ کو ایک ساتھ ایڈریس کیا. مینا میں الفابet شکر پہلی مرتبہ ایک دفعہ. تو ایک بات کا پتہ چل گیا کہ ولایت علی کا جو پہلا اعلان ہوا تھا وہ مجمع کثیر میں ہوا. رسول نے کہا کہ مجھے ممبر چاہیے. مسلمانوں نے کہا ٹھیک، بہت شارٹ کرا، ممبر بنا، ممبر پہ گئے. اب میں یوتھ کو بولوں کہ پلیز میری ریکویسٹ ہے تم سے کہ تم 2 سرمن جو ہے ضرور پڑھو. انگلش میں ہے، اردو میں ہے، گجراتی میں ہے، پرشین میں، عربی میں، سب. غدیر والا سرمن اللہ کے رسول کا، اور شہزادی کونین کا سرمن باغ فدق کا دروازہ. تمہارا ویژن کھلے گا. یہ وہ سرمن رسول نے ممبر پہ جا کے اللہ کی تعریف کی. پلیز میری خواہش ہے آپ سے، آپ یہ خطبہ ضرور پڑھیں. اس کے بعد اللہ کی تعریف، شکر ادا کیا، پھر اپنے احسانات کا ذکر کیا. اس کے بعد کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں میں تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں؟ تمہاری ہر چیز تمہاری خواہش اب نہیں ہے، جو میرا حکم ہے وہ سب سے بڑا. سب نے کہا خالو بلا. انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ہونے والا کیا ہے. اب اٹھایا میرے مولا کو اٹھایا، میرے مولا کو اٹھا کے کہا یا علی ادھر آؤ. میرا مولا آ کے سامنے بازو کھڑا ہو گیا. علی رسول نے کہا نہیں یا علی ادھر نہیں، میرے سامنے آپ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می. لا کے مولا کو ایسا کھڑا کیا، ایسا. اللہ کا رسول پیچھے ہو گیا. پورا مجمع مولا کو دیکھ رہے اور سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اب ہونے والا کیا ہے. اب پیچھے سے اٹھایا امام علی کو، پیچھے سے ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا. اور پورے 1.25 لاکھ کو، اچھا یہ 1.25 لاکھ جو میں 1,25,000 بول رہا، یہ اہل سنت کی بکس میں، یہ میں شیعہ کی بک کی بات نہیں کرتا. ایسا مولا وہ اوپر پورا پلٹا، خالو بلا اقرار لے لیا تھا. ایسا کر کے کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا.
عزیزوں اب اس کے بعد یہ تو اعلان کر لیا کہ میں جس کا جیسا مولا ہوں ویسے علی مولا ہے. اب پورا دین کمپلیٹ ہو گیا. اب کیا ہوا اس کے بعد؟ فوراً آیت آ گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. اللہ نے اعلان کر دیا, میں اپنی زبان میں بول رہا کہ جو 18,000 سال سے جو میرا مشن تھا, جو میرا اسلام تھا, آج وہ اس کو میں نے کمپلیٹ کیا. آج میں نے وہ سٹیمپ کیا کہ آج دین مکمل ہو گیا, ساری نعمتیں تمام ہو گئی, آج میں راضی ہو گیا. آپ سوچو, ولایت کے بیس کے اوپر اسلام بھی ایکسپٹ ہوا, نعمتیں بھی تمام ہوئی, اللہ بھی راضی ہوا. یہ تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو کہ علی کی ولایت وہ امپورٹنٹ ولایت ہے کہ اگر علی کو مانو گے تو اللہ بھی راضی ہے, نعمتیں بھی تمہارے پاس ہے, اور ساری برکتیں اور نعمتیں تمہارے پاس. یہ صلوات پڑھ لیں محمد پاک. بس دوستو, اس کے بعد ایک کیمپ میں مولا کو بٹھایا گیا اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا کہ جا کے مبارکباد دے. یہ نہیں کہ موت کی شکل میں جانا, موت کی شکل میں نہیں جانا, ایک ایک کر کے. آپ لوگ کینیڈا میں تو آپ لوگ عادی ہیں کیو میں کھڑے رہنے کے نا. میں بولتا پہلا کیو 10 ہجری کو 10 ہجری کو شروع ہوا تھا غدیر کے میدان میں, ورنہ یہ عرب کہاں سے کیو میں کھڑے رہیں گے بھائی. کیو میں اس وقت کھڑے ہوئے جب ولایت علی کی جا کے علی کو مبارکباد کی. ہر آدمی نے 3 دن یا 5 دن تک مبارکباد کا سلسلہ چلتا رہا. اسی میں ان کی مبارکباد ہے کہ بخن یا علی, وہ کسی نے کہا تھا. اب میں یوتھ کو 2-3 منٹ میں تقریر ختم کر رہا, 2-3 منٹ میں. آج کا میرا آخری میسج یہ کہ تم لوگ جا کے سب سے پہلے یہ یاد رکھو, جو ولایت تمہارے پاس آئی ہے تو تم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. میں یوتھ کو بول رہا, جسٹ سے sorry to your mom and sorry to your dad. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو go and say sorry. اس لیے اور بولو کہ ماں تم کو مبارک ہو, باپ تم کو ڈیڈ مبارک ہو. سوری کیوں بولو؟ یہ بولو کہ if I hurt you, میں نے کبھی تو آپ کو ہرٹ کیا ہوگا, مجھے معاف کر دو. آج تم یاد رکھو, اگر تم باب الحوائج میں بیٹھ کے غدیر کا جشن کر رہے, تمہارے دل میں علی کی محبت ہے, تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ تمہاری ماں کی وجہ سے ہے, تمہارے باپ کی وجہ سے ہے. یہ میرے جملے نہیں ہیں, چھٹے امام کے جملے ہیں کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں باپ کے حق میں دعا دو. تو دوستو, سب سے بڑی چیز اپنے ماں باپ کا اطاعت کرو. اور اگر ماں باپ مر گئے تو آج زیارت امین اللہ گھر سے پڑھو, گھر سے یہ نیت کر کے پڑھو کہ اب میں یہ زیارت جو پڑھا اپنی مرحوم ماں کی طرف سے, مرحوم باپ کی طرف سے, جیسے تم رحمت چاہتے ہو غدیر کی, اسی طرح کہ جس کے ذریعے تمہارے پاس یہ ولایت آئی ہے, اس ماں کو مت بھولو, اس باپ کو مت بھولو, اور اپنی زیارت پڑھ کے ان کے بیہاف میں پڑھو. تو رحمت ان کے لحد میں, ان کی گریو میں ایک شاورز آئیں گے, اور وہ رحمت آنے کے بعد تمہاری ماں تمہارے حق میں دعا دے گی, تمہارا باپ تمہاری حق میں دعا دے گا. آپ سوچو, والدین کی دعا ولایت علی کے وسیلے سے پہنچے گی تو 1 سال تک تم پروٹیکٹڈ رہو گے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. میں 110 مرتبہ صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور مولا علی کو مبارکباد, ان کو آج کے دن کی ایک دوسرے کو گریٹ کرو. ایکچولی جشن غدیر جو ہے وہ احسانات ابو طالب کا جشن ہے. کیا بولنا, احسانات ابو طالب کا جشن ہے. تو آج جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو بھی مبارکباد دینا کہ اونلی سن ان لا کا آج ولایت کا اعلان ہوا. جو آپ کی محنتیں تھیں آج وہ مکمل ہو گئی. سب کی بارگاہ میں 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے دیا کرو. دیکھو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی, کیسے تمہارے اوپر نعمتیں آتی. 3 مرتبہ صلوات پڑھیے. میں نے جشن ختم کر دیا. جشن کی قبولیت, شورا کے کلام, پوری یہ محنت کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند آپ لوگ بیٹھ کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد بحق ولایت امیر المومنین کا واسطہ اللہ ہماری یہ مختصر سی محفل، مختصر سا جشن جو مولا کی شان میں ہوا، اس کو قبول فرما۔ ہمارا نام بھی ان میں لکھ دے کہ جس نے جشن غدیر کیا پروردگار میرے مولا کی محبت میں زندہ رہ، اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے پروردگار دنیا بھر میں جا مولا علی کے شیعہ نے حیدر کرار ہے، عزادار نے حسین ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کے قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار دنیا بھر میں یہ جو کرونا وائرس ہے اللہ عزاداری بالکل قریب ہے، دور عزا بالکل قریب ہے، میں غدیر کا واسطہ دے رہا بحق من کنت مولا فاز علی مولا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا واسطہ پروردگار دنیا بھر میں عزاداری جیسے ہر سال ہوتی ہے اس سے بہتر عزاداری ہو، اس شان سے عزاداری ہو، ہمارے عزا خانوں کو ہمارے معصومین کے روزوں کو اوپن کر دے، اس بیماری سے ہم سب کو بچا لے، دنیا میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو اور انسانوں کو بچا لے دنیا میں۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، سارے بیماروں کو شفا دے دے۔ باب الحوائج کی جو ٹیم ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا کا جشن ہو رہا اس جشن کو قبول فرما لے۔ پروردگار رزقا واسعا حلالا طیبا عطا فرما۔ فرزند زہرا اس غدیر کا اصل حقیقی وارث تیرا امام میرے مولا کے فرزند زمانے کے امام کو سلامت رکھ، میرے مولا کی اور مولا کو ضرور مبارکباد دینا۔ آج دعا نطفہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی، اور امام زمانہ کے سلامتی کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ جو بزنس کر رہے اللہ ان کے رزق میں برکت دے، جو جاب کر رہے ان کے رزق میں برکت دے، جن لڑکیوں کے لیے رشتہ نہیں ہے ان کے لیے بہترین رشتے کو معین کر دے، جو بے اولاد ہیں بیوی رباب کے بچوں کا واسطہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد تو نے ہم کو دیے اس کو صراط مستقیم پہ ولایت امیر المومنین پہ قائم رکھ، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ چین دنیا میں ملے، راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ ساری محفل کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ اللہ میں امام بارگاہ باب الحوائج کی جانب سے اور تمام شیعان کیلگری کی جانب سے مولانا کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی ترین وقت سے یہ وقت نکالا اور یہاں جشن سے خطاب کیا۔ مومنین اب جو ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں حیدر فیضان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اذان دینے کا جو ہے شرف حاصل کریں۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیے اور اپنے اپنے ماسک پہن کے رکھیے، یہ البرٹا ہیلتھ کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے۔ آگے ایام اذاں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو، برائے مہربانی اپنے اپنے ماسک پہن کے رکھیے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا ولي الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مومنین ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں. انشاءاللہ اس جمعرات کو 13 اگست تاریخ ہوگی، رات کو 7:30 بجے یہیں امام بارگاہ باب الحوائج میں عید مباہلہ کے حوالے سے جشن کا اہتمام کیا جائے گا. جمعرات کو جو ہے 7:30 بجے طفلان حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے مجلس کا اہتمام ہے، اور جمعہ والے دن رات کو 7:30 بجے عید مباہلہ کے حوالے سے جشن کا اہتمام ہے. جو مومنین اس میں مجلس میں اور جشن میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نام لکھوا لیں، اور باقی مومنین جو ہیں وہ اسی طرح آن لائن شامل ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ، شکریہ، خدا حافظ.